يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع ہے کہ مسجد کے فضائل کیا ہیں اور مختلف مساجد میں نماز ادا کرنے کے کیا فضائل ہیں اور مسجد میں آنے جانے کی سنتیں کیا ہیں اور چند مسجد کے آداب ہیں اور چند آداب تبلیغی جماعت والوں کے لیے ہیں. پہلے نمبر پر مسجد کے فضائل ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مساجد کو آباد کرنے والے خدا کے پڑوسی ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. پھر فرمایا کہ میری امت کی ہماری رہبانیت اسی چیز میں ہے کہ مسجد کے اندر ٹھہرا جائے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک اس کا جنت کے اندر درجہ بلند ہوتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. پھر فرمایا کہ جو آدمی مسجد سے کوڑا کرکٹ دور کرے گا تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیں گے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے مختلف مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے فضائل بتائے ہیں. پہلے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد حرام کے اندر ایک نماز ادا کرے گا تو اللہ پاک اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. اسی طرح جو آدمی مسجد نبوی کے اندر ایک نماز با جماعت ادا کرے گا اسے 1,000 نمازوں کا اجر ملے گا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد اقصیٰ کے اندر ایک نماز پڑھے گا تو اللہ پاک مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اسی طرح جو آدمی مسجد قباء کے اندر نماز پڑھے گا اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. حضور علیہ السلام ہر ہفتے والے دن مسجد قباء کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے. اسی طرح جامع مسجد کے اندر نماز ادا کرنا 500 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. اسی طرح چند سنتیں ہیں مسجد کے متعلق. پہلے نمبر پر مسجد کی صفائی کرنا یہ حضور علیہ السلام کا سنت عمل ہے. پھر ہر جمعے والے دن مسجد کی صفائی کرنا یہ بھی سنت عمل ہے. پھر مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد 2 رکعات تحیۃ المسجد کے پڑھنا اور 2 رکعات تحیۃ الوضو کے پڑھنا یہ سنت عمل ہے. اسی طرح مسجد کے اندر داخل ہونے کی سنتیں یہ ہیں. پہلے نمبر پر بسم اللہ پڑھی جائے. پھر مسجد کے اندر دایاں پاؤں پہلے رکھا جائے. دایاں پاؤں رکھنے کے بعد پھر تیسری سنت یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ درود پاک پڑھا جائے. پھر مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد دعا پڑھی جائے اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ دعا پڑھی جائے. اسی طرح جب مسجد سے باہر جانا مسجد کے اندر داخل ہونا ہو تو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. اسی طرح جب مسجد سے باہر جانا ہو تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا پھر یہ دعا پڑھی جائے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اسی طرح یہ پڑھی جائے اللہم انی اسألک من فضلک. یہ مسجد کے اندر آنے جانے کے سنت اعمال ہیں. اسی طرح مسجد کے چند آداب ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر شور نہ کرے. دوسرے نمبر پر مسجد کے اندر دنیاوی باتوں سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اسی طرح مسجد کے اندر دوڑنا نہیں چاہیے بلکہ مسجد کے اندر ایستا چلا جائے. اسی طرح مسجد کے اندر بدبودار چیز مثلا سگریٹ ہے یا پیاز کچے ہیں اس طرح کی بدبودار چیز کھا کر نہ آیا جائے کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی اور اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف ہے. اسی طرح مسجد میں آ کر کنگھی وغیرہ یا تیل وغیرہ بالوں کو نہ لگائے کیونکہ اس سے بال مسجد کے اندر گرنے کا خطرہ ہے. مسجد کے اندر جان بوجھ کر ہوا خارج نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت ہی بے ادبی کی بات ہے. اسی طرح مسجد کے اندر کسی بھی گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہاں کچھ ضروری اعلان ہو تو وہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر تھوکنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح مسجد کے اندر دنیاوی باتوں سے پرہیز کی جائے اور زیادہ تیز خوشبو نہ لگائی جائے کہ جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو. اس طرح چند وہ آداب ہیں جو تبلیغی جماعت والوں کے لیے خاص ہیں. پہلے نمبر پر جب بھی مسجد کے اندر آئیں تو اعتکاف کی نیت کریں کیونکہ اعتکاف کی نیت کے بغیر مسجد کے اندر سونا یا کھانا پینا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح جب بھی مسجد کے اندر آئیں اپنا سامان بستر وغیرہ ایک کونے میں رکھ دینے چاہیے اور اوپر کپڑا وغیرہ ڈال دیا جائے تاکہ وہ برے نہ لگیں. اسی طرح مسجد کے اندر جب بھی آئیں تو مسجد کے اندر آنے کے بعد اگلی صف کو مقتدیوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے
کہ مقتدی جو اہل محلہ ہیں وہ آ کر بیٹھیں، بعد میں آپ اگلی صف کے اندر شامل ہو جائیں۔ اسی طرح مسجد کے اندر جب بھی آپ آئیں تو کھانا وغیرہ مسجد سے باہر پکانا چاہیے۔ اسی طرح مسجد کے اندر جب بھی کھانا کھائیں تو پلاسٹک وغیرہ کا دسترخوان یا کپڑے وغیرہ کا دسترخوان بچھا کر پھر اس پر کھانا کھانا چاہیے۔ اسی طرح مسجد کی اشیاء کے اندر دخل اندازی نہ کی جائے۔ اسی طرح جب اذان ہو، اذان سے پہلے آپ اپنا پیشاب کر کے یا اپنی حاجت سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ کر کے اذان سے پہلے صفوں کے اندر بیٹھے ہوں، تاکہ جو محلے کے مقتدی ہیں وہ وضو کرنے کے لیے آئے اور ادھر سے آپ کر رہے ہوں تو ان کو مشقت نہ ہو۔ تو اس لیے آپ نمازیوں کے آنے سے پہلے وضو وغیرہ کر کے صفوں کے اندر بیٹھے ہوں۔ تو اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد سے واپس جائیں کچھ نہ کچھ پیسے اپنے پیسوں میں سے مسجد کے اندر جمع کروا کے جائیں، تاکہ جو بجلی وغیرہ خرچ کی ہے اس کا بدل ہم یہیں پر دے کر پھر آگے کوچ کر جائیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔